اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. ہم بھارت پہ پریشر بلڈ کرنے کی بجائے لگتا ہے خود پریشر میں ہیں. اور لٹرلی مجھے تو یوں لگا پچھلے دنوں جب ہمارے وزارت خارجہ نے اس بات کو کہا کہ جی خدارا، یوں لگا کہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہم بیگنگ کر رہے ہیں بھارت سے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ڈپلومیسی کو کنڈکٹ کرنے کا. بھارت نے بالآخر ہمیں جواب دے ہی دیا. کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم سارک سمٹ کروانا چاہتے ہیں، 19ویں سارک سمٹ، جو پاکستان میں نومبر 2016 میں ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی. اس وقت آپ کو یاد ہوگا 18 ستمبر 2016 کو اڑی اٹیک ہوا تھا، جس میں 19 یا 20 بھارت کے فوجی مارے گئے تھے. اس کے بعد بھارت نے کہا کہ جی وہ اسلام آباد نہیں آ سکتا، انہوں نے بائیکاٹ کیا، پھر باقی ممالک نے بھی بائیکاٹ کر دیا اور وہ سمٹ نہیں ہو پائی. تو اب پاکستان نے دعوت نامہ کا اعادہ کیا ہے کہ جی ہم تیار ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت کے وزیر اعظم یا صدر نہیں آ سکتے تو پھر بھارت ورچولی ہی اٹینڈ کر لے، آن لائن اٹینڈ کر لے. تو کل گزشتہ روز بھارت کے جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ، انہوں نے کہا کہ جی کوئی صورتحال تبدیل نہیں ہوئی 2016 کے بعد کہ ہم سارک سمٹ اٹینڈ کریں. سارک سمٹ تبھی اٹینڈ کریں گے جب پاکستان اپنی جو دہشت گرد کراس بارڈر ٹیررزم کی پالیسی ہے اس کو ترک کر دے گا. تو چونکہ پاکستان نے اپنی کراس بارڈر ٹیررزم کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تو اس لیے زمینی حقائق نہیں تبدیل ہوئے، تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ بھارت سارک سمٹ اٹینڈ کرے اسلام آباد میں. پہلے تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم یہ سارک سمٹ کی بات کریں اس وقت، جبکہ ہم نے جو اقدامات بھی لیے 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر. کیا ہم یہ واقعی توقع رکھتے ہیں کہ بھارت اس وقت سارک سمٹ اسلام آباد میں اٹینڈ کرے گا؟ اگر یہ ہم توقع رکھ رہے ہیں یا رکھتے ہیں تو پھر یا ہماری یہ ایک قسم کی جو ہے ہماری اسیسمنٹ تھی، تو پھر تو شاید ہم بھارت کو سمجھ نہیں پاتے. اور مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم لٹرلی لگ رہا تھا کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں بھارت سے کہ بھئی خدارا اب آ جائیے، خپس کیجئے ان معاملات کو، تو سارک سمٹ کو تو ہونے دیجئے. تو یہ کچھ صحیح مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیوں یہ کیا. اور پھر آپ کو سارک سے ملنا بھی کیا ہے؟ 1985 سے بنی ہوئی یہ آرگنائزیشن ایک لحاظ سے بالکل ڈسفنکشنل ہے، اور جو بھی یہاں پہ کنونشنز وغیرہ سائن ہوتے ہیں اس میں ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. اور یہ ایک مطلب ٹھیک ہے، ایک بن گیا ہے سوشل پولیٹیکل کلب ٹائپ چیز، لیکن اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے. اور پھر آپ اپنے آپ پہ پریشر کیوں لے رہے ہیں خواہ سارک سمٹ کروا کے؟ کیا باقی جو اور پھر یہ بھی دیکھیے نا کہ 2 پینڈنگ ایگریمنٹس ہیں سارک میں، ایک ریلویز ایگریمنٹ اور موٹر وہیکلز ایگریمنٹ، جو کہ کھٹمنڈو میں پیش کیے گئے تھے. اور پاکستان واحد ملک تھا سارک کا جس نے ان دونوں کہا تھا کہ ہمیں مزید تھوڑا سا وقت چاہیے ان پہ ریفلیکٹ کرنے کا، کیونکہ ہم اس وقت بھی تیار نہیں تھے کہ بھارت کو واگا کے ذریعے افغانستان کے ساتھ تجارت کرنے دیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ پوزیشن ہماری ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. گو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان ایگریمنٹس میں سیکیورٹی کلاز شامل کر دی جائے، اور پھر ان سیکیورٹی کلاز کی وجہ سے ہم بھارت کو انکار کر سکیں. کیونکہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی کی، ریجنل انٹیگریشن کی، لیکن ابھی ہمارے پولیٹیکل معاملات ایسے ہی ہیں جیسے آج سے 20-25 سال پہلے تھے بھارت کے ساتھ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو میں تو یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں کر ہم نے یہ سارک کا چھوشا چھوڑا ہے. شاید ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، یا جو دوسرے ممالک ہیں ساؤتھ ایشین کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں میزبانی کے لیے، لیکن بھارت ریجنل کوآپریشن میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو پہلے آپ جو فنڈامنٹل فیصلے ہیں ان پہ تو کر لیں. ابھی دیکھیے آپ مثال کے طور پر جو بھارت نے 50,000 ٹن ویٹ گندم دینے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کو، تو اس میں بھی پرابلمز تو ہو رہے ہیں. آپ نے ٹھیک ہے الاؤ کر دیا، لیکن آپ بھارت کے جو ٹرکس ہیں ان کو تو الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ پاکستان کے تھرو جائیں.
تو یہ ابھی فنڈامنٹل کویسچنز ہیں. اور پھر میرا تو ہمیں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ سارک کبھی بھی اپنا جو پوٹینشل ہے یا جو معاملات ہیں ان کو ریئلائز نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نارمل نہ ہو جائیں. اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہو جاتا. تو یہ بالکل انٹر کنیکٹڈ دونوں چیزیں ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیوں کر سارک پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑے مزے کی بات اس میں ہوئی دوستو. چلیے یہ تو آپ نے کر ہی دیا، نہ جانے کس بنیاد پہ کیا، کیا آپ کی سوچ تھی. ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بھارت خود نہیں آنا چاہتا یا سارک اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم دوسرے سارک ممالک کو تو اجازت دے دے کہ وہ سارک میٹنگ اسلام آباد میں اٹینڈ کرے سمٹ. یہ کیسی لینگویج ہے یا کیسی ڈپلومیسی ہے؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک کو کہ آپ کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے، آپ بھارت کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. چلے مان لیتے ہیں اور ایسا ہے بھی، ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ باقی ممالک بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ اوپنلی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بالکل ایک ان ڈپلومیٹک میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم سب جانتے ہیں جو زمینی حقائق کیا ہیں، ریئل پالیٹک کیا ہوتی ہے، لیکن سفارتکاری ہے بعض اوقات آپ کو بہت سی چیزیں پبلک میں اس طرح مینشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب آپ باقی ممالک جو ہے سارک کے ہیں، چلیے وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں بھارت کو بلائنڈلی، یا بھارت ان کو بلی کرتا ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، لیکن پبلک میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی جانب سے کہ جو باقی ممالک ہیں وہ بھارت کے کہنے پہ چل رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے، یا وہ بھارت کو ہی کوٹو کرتے ہیں. تو تو یہ بہرحال میرے لیے تو یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں کہ کیوں کر ہم نے یہ پہلے تو سارک سمٹ کا شوشہ اٹھایا جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پھر دوسرا جس انداز سے ہم نے دوسرے ممالک پہ بھی طنز کیا کہ یہ بھی مناسب نہیں تھا. اور اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں بائی لیٹرل ریلیشنز پہ فوکس کرنا چاہیے. جنوبی ایشیا میں مثال کے طور پر بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے. بائی لیٹرل تعلقات میں اگر آپ فوکس کریں گے تو پھر آپ کو مثبت جواب بھی ان ممالک سے ملے گا. کیونکہ اور پھر اب جو ہے بھارت کا بھی کوئی سارک سے زیادہ کوئی اتنا بھارت سارک سے ایک لحاظ سے وہ پاکستان کو ریلیونٹ کرنا چاہتا ہے، افغانستان کے معاملے میں بھی، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے معاملے میں بھی، اور وہ باقی ممالک کے درمیان بھی ہمارے لیے رخنے پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے بھارت کا زور اب سب ریجنل آرگنائزیشنز میں ہے، لائک بمسٹیک ہے، بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن. تو بمسٹیک پہ زیادہ اس پہ بھی ممالک ہیں سارک کے، لائک بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، اور شاید تھائی لینڈ بھی ہے، میانمار بھی ہے. تو یہ اس کا فوکس اس طرف ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلے تو جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان پہ فوکس کریں، اور پھر ہمارا اس وقت جو معاملہ ہے کہ ہم مقبوضہ سارک کو بھی ایک لحاظ سے مقبوضہ اور جموں اور کشمیر کے ساتھ لنک کریں جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں. کوئی چیز تو ہم بھارت پہ پریشر بلڈ کرنے کی بجائے لگتا ہے خود پریشر میں ہیں. اور لٹرلی مجھے تو یوں لگا پچھلے دنوں جب ہمارے وزارت خارجہ نے اس بات کو کہا کہ جی خدارا، یوں لگا کہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہم بیگنگ کر رہے ہیں بھارت سے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ڈپلومیسی کو کنڈکٹ کرنے کا. بہرحال کیا کر سکتے ہیں، صرف تجویز ہی اپنی جو ہے وہی دے سکتے ہیں کہ سارک کو آپ فی الحال بھول جائیے. ابھی بھارت میں مختلف انتخابات بھی ہو رہے ہیں اتر پردیش وغیرہ میں، تو بھارت پھر اگلا سال آپ کے ہاں انتخابات ہو جائیں گے، کون سی حکومت آتی ہے ہمیں نہیں معلوم. تو فی الحال اور پھر خاص طور پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ نہیں ہو رہا، تو سارک کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں رادر دین کہ یہ اس خواہش کا اظہار کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت پاکستان ہے سارک سمٹ اٹینڈ کرے. تو یہ تو بھارت سے آپ پریشر ہٹا رہے ہیں ایک لحاظ سے، اور بھارت آپ پہ پریشر بلڈ کر رہا ہے کہ جی پاکستان تو اس کی جو کراس بارڈر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ اپنا کنٹینیو رکھے ہوئے ہے. تو یہ بالکل میرے حساب سے یا تو ہم بھارت کو سمجھتے نہیں، بالکل نان پروفیشنل قسم کی ایک ہم نے جو بات کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور ہمارا فوکس
کسی نہ کسی طور مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ آئے گا، اور پھر ہم بائیلیٹرلی کوشش کریں گے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی، دوسرے ممالک ہیں سار کنٹریز میں.